آپ نے سوال پوچھا, آپ نے ایک سراغ رسا صحافی کی طرح کوشش کی کہ تھوڑی سی پینک کریٹ کی جائے, اور سارے بیٹھے ہوئے ان میں سے کوئی بتایا کہ میں نے کوئی ایسی بات کی ہو. میں نے یہ بار بار جو مجھے خریدتے تھے میں نے کہا یار اندر جا کے ساری سٹوری سنوا. عمران خان صاحب کو سب سے زیادہ نقصان فواد چودھری, شہباز گل, شیری مزاری, عالیہ حمزہ, مسرت جمشید اور جناب علی امین گنڈا پور, مراد سعید, یہ سارے وہ لوگ ہیں. کیوں؟ ان کو خان نے اپنے سینے کے ساتھ لگایا ہوا تھا. جب خان نے سینے کے ساتھ لگایا ہوا تھا تو ان کا فرض بنتا تھا کہ ان کو ایڈوائس دیں اچھی. ہمیں تو 1 سال میں 5 منٹ کی ملاقات ملی, 1 سال میں, اور زوم میٹنگ کے اندر 1 منٹ سن لو یار, سن لو, 5 منٹ کی ملاقات, اور باقی ان کو ہر روز 5 10 گھنٹے ملتے تھے. مجھے اگر عمران خان صاحب اتنا ٹائم دیتے تو خان صاحب کو اچھی طرح پتا ہے فیاض چوہان ہمیشہ وہ بات کہتا ہے جو ان کو سننی چاہیے, یہ وہ نہیں کہتا جو. میں نے اللہ پاک کے کرم سے کوئی عمران خان صاحب کی ذات کے اوپر, ان کی لائف کے اوپر, ان کی پرسنل لائف کے اوپر میں نے کوئی ایسی چیز نہیں کہی. میں نے تو پولیٹیکل باتیں رکھی. تو میں بتا دیتا ہوں, بنیادی طور پہ عمران خان صاحب, یہ ابھی آج تک یہ پہلی آخری پریس کانفرنس نہیں ہے, نہ کوئی آخری میڈیا ٹاک ہے. 1 منٹ تسلی رکھو یار, حوصلے نہ. دیکھیں, میں نے اپنی پریس کانفرنس میں کہا کہ خان صاحب نے جب فوج کو ہدف تنقید بنا کر ریاست سے ٹکرانے کی پالیسی بنائی, لوگوں کی ذہنی آبیاری کرنا شروع کی, جو میں نے آپ کو بتا دیا, میں آئی وٹنس ہوں. مہینے کے اندر 10 اگر یا 8 زوم میٹنگز ہوتی تھیں, ہم اس میں بیٹھے ہوتے تھے, سنتے تھے, دیکھتے تھے. یہ جو ٹریک اختیار کیا اور جن لوگوں نے ٹریک پہ چڑھایا وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا, تو وہ ذمہ دار. اگر میں سچی بات بتاؤں کہ جی تو یہ چاہتا تھا کہ 15 تاریخ کو میں نے اندر سوچا کہ مجھے گرفتاری دینے کے بجائے جب وہ 14 کی زوم میٹنگ کے اندر جو وہ 2 چیزیں میں نے سنی تو مجھے اگلے دن ہی پریس کانفرنس کر دینی چاہیے تھی. لیکن میں پھر بھی شرم و حیا کے اندر مارے گئے کہ چلو ہاں جی چوئی صاحب بھائی جان, ابھی حالات کے مطابق ساری چیزیں طے کریں گے. حالات آپ کے سامنے, اگلے 1 2 3 مہینوں میں سارے کی ساری پکچر کلیئر ہو جائے گی, اور اس کے مطابق پھر اگلا فیصلہ کریں گے. ڈیسائز کرتے تھے کہ جناب کیا یار اپنے آپ کو ایک سائڈ پہ جناب لگا دیتے ہو جناب فوج کی محبت میں اور اس میں اور فلاں. میں کہتا تھا یار مجھے صرف اس چیز کا دکھ ہوگا جس دن میرے پہ ٹیگ لگے گا میں را کا ایجنٹ ہوں, میں CIA کا ایجنٹ ہوں, میں موساد کا ایجنٹ ہوں, میں MI6 کا ایجنٹ ہوں. میں نے انڈین چینلز میں بیٹھ کے پچھلے 7 سال میں نے پاکستان کی اور پاک فوج کی جنگ لڑی, اور آپ یقین جانے 1 مئی سے لے کے 9 مئی تک, پھر 9 مئی سے لے کے 15 مئی تک مجھے کم از کم 35 دفعہ انڈین چینل کے فون آئے, کچھ 6-7 چینلوں کے. ارناب گوسوامی کی پروڈیوسر نے بھی فون کیا کہ سر ہم نے آپ کو لینا ہے. یقین یعنی میرا ایک ہی جواب تھا کہ یہ ہماری ملک کا انٹرنل مسئلہ ہے, میں ملک دشمن اور انڈیا کے چینل میں بیٹھ کے اپنے ملک کی انٹرنل پالیٹکس پہ ڈسکشن نہیں کر سکتا. خدا کی قسم 14 تاریخ کو ارناب گوسوامی کی جناب پروڈیوسر, اور وہ کسی نے ٹیپ بھی کیا ہوگا کیونکہ وہ ڈائریکٹ آتا ہے +91 نمبر پہ, جو نا ایجنسیوں نے کیا ہوگا, ملکی غیر ملکی ساروں نے. میں نے کہا سوری, میں ملکی معاملات کو جو نا انڈیا کے چینلز میں نہیں کر سکتا. یار PTI نہیں, دیکھو ہم نے ضائع نہیں کرنے دینا اس فکر کو اور سوچ کو کہ جو ہم اس PDM حکومت کے خلاف جد و جہد کر رہے ہیں, اسٹرگل کر رہے ہیں. اس اسٹرگل کو ہم نے اب جناب 9 مئی کے بعد تو بڑے عجیب و غریب حالات ہیں, اور اس وقت ہزاروں خاندان تباہ ہوئے ہیں, ہزاروں خاندان. آپ کی سوچ سے باہر ہے کہ اس وقت جو خاندان تباہ ہوئے ہیں. عورتیں, میں ایک شبانہ فیاض خاتون ہے, انتہائی رسپیکٹیبل, وہ بیچاری جذبات پہ آ گئی, لوگوں کے ذہن بنے ہوئے تھے. وہ GH2 جا کے وہاں پہ بیوقوف خاتون, کیا اس کو سمجھ کہ یار تو 75 سال کی عمر میں گھر تباہ ہوا ہوئے لوگوں کے, ناروں کی جناب آڑ میں لوگ چلے گئے. آپ مجھے ایک چیز بتائیں نا, آپ سارے یہاں پر بیٹھے ہیں, کرنل شیر خان کا جناب مجسمہ توڑنا, کیا آپ کا دل نہیں دکھے گا؟ وہ MM عالم کہ جو میں نے ساری زندگی اپنی تقریروں میں MM عالم کو موضوع بنا کر اسٹوڈنٹ پالیٹکس, یوتھ پالیٹکس کے اندر نوجوانوں کے دلوں کو گرماتا تھا, اس کا وہ طیارہ کہ جو انڈیا کی غلیظ فوج جو ہے اور فضائیہ
وہ نہیں تباہ کر سکی، اس کو ہم نے تباہ کر دیا. ٹھیک ہے نا، یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس کے اوپر یار نہیں دیکھو وہ بات ملک دشمن کی نہیں ہے. عمران خان صاحب کے اوپر حکومت سے اترنے کے بعد نفرت، انتقام اور غصے کی سیاست جو ہے وہ غالب آ گئی بس.